اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ سورہ انفال۔ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ دو حالتوں میں عذاب نہیں آئے گا، حالت وجود رسالت مآب و حالت استغفار۔ زمین والوں کے لیے، اہل ارض کے لیے، یہ امت محمدیہ کے ساتھ ایک خاص احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے لیے عذاب سے بچنے کے دو ذریعے رکھے، ایک وجود رسالت مآب اور دوسرا استغفار۔ یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب کی موجودگی میں عذاب نہیں آنا ہے، استغفار کی حالت میں عذاب نہیں آنا ہے، تو پھر کافروں کے اوپر، کفار کے اوپر جو عذاب آیا ہے جنگ بدر کی شکل میں اور قحطی کی شکل میں، دیگر صورتوں میں عذاب بہت آئے ان کے بعد، یہ عذاب کیسے آئے؟ اس کی ایک تفسیر یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان کا عذاب نہیں دے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں۔ یہ اہل مکہ کے لیے ہے، یہ خاص ایک تو تفسیر یہ ہے، ایک موقف یہ ہے کہ یہ خطاب اہل مکہ سے ہے، اور فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان مکہ کے باشندوں کے درمیان موجود ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا۔ یہ جو عذاب ان کے اوپر آیا اس وقت عذاب نہیں آیا جب رسالت مآب مکہ میں تشریف فرما تھے۔ جو بھی عذاب آیا ان مشرکین کے اوپر وہ آپ کے مکہ سے نکلنے کے بعد آیا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، دوسری تفسیر نہیں، یہ صرف اہل مکہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ خطاب کل امت سے ہے، کل امت اور کل اہل الارض کے لیے ارشاد ہے کہ زمین والوں تم پر عذاب نہیں آئے گا ان دو حالتوں میں، حالت وجود رسالت مآب اور حالت استغفار۔ یہ پوری امت کے لیے عذاب کی بات ہے، جس طرح سابقہ امتوں کے لیے عذاب آیا جس کو عذاب استئصال کہتے ہیں، کہ ان امتوں کو سرے سے مٹا دینے والا، پوری امت کو مٹا دینے والا عذاب۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہ نہیں کسی خاص علاقے کے یا اہل مکہ کے لیے یا کسی اہل بدر کے عذاب کی بات نہیں ہے، پوری امت کے لیے، کل امت کو وجود، اس کو ہستی سے مٹا دینے والا عذاب، جیسے گزشتہ امتوں میں آیا، پوری کی پوری امت جو ہے وہ قوم نوح، پوری امت جو ہے، پوری قوم جو ہے وہ مٹ گئی، اسی طرح باقی قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، پوری امت کے اوپر عذاب آیا، اور امت کو عذاب نے
نیز تو نابود کر دیا۔ یہ آیت جو ہے وہ اس عذاب کی بات کرتی ہے کہ وہ عذاب جو سابقہ امتوں کے اوپر آیا کرتا تھا وہ تم پر نہیں آئے گا، ان دو حالتوں میں، حالت استغفار اور حالت وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کان فی الارض امانان من عذاب اللہ، الارض کی بات ہے، پورے کرۂ ارض کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اہل ارض کے لیے اللہ کے عذاب کے لیے دو امان موجود تھے۔ فقط وقت رفع احدہما، ایک امان جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، فدونکم الآخر، تمہارے پاس دوسرا امان یعنی استغفار تمہارے درمیان ایک امان کے طور پر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا اس روئے زمین کے اوپر ہم دوسری تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہی تفسیر جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ پورے اہل عرض کے لیے کل امت کے بارے میں ہے یہ آیت۔ لہٰذا رسالت مآب کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد تمام اہل عرض کے لیے استغفار امان ہے، یعنی استغفار میں یہ نہیں کہ سارے افراد، امت کے تمام افراد و ارکان جو ہے وہ استغفار میں آ جائے تو امان ملے گا، ایسا نہیں۔ ان میں جس طرح ایک رسالت مآب کا وجود امان تھا، اسی طرح زمین میں کہیں کوئی استغفار کرنے والا موجود ہو تو اس پورے کرۂ ارض والوں کو مٹا نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا کرۂ ارض میں، اس روئی زمین کے اوپر، مشرق و مغرب میں اگر چند افراد جو ہے وہ استغفار کرنے والے موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا۔ یہ استغفار وہ ہے، امان ہے۔ مستغفرین جو ہے اس میں سب لوگوں کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس روئے زمین کے اوپر عذاب استئصال یعنی اس پوری کی پوری امت کو ختم کرنے والا عذاب آنے کے لیے چند افراد جو استغفار کرتے ہیں وہ امان ہے۔ جس طرح اہل بیت کے بارے میں روایات ہے کہ اہل بیت کا وجود جو ہے وہ اہل عرض کے لیے امان ہے، اسی طرح وہ افراد جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں وہ اہل عرض کے لیے امان ہے لأہل الارض۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ جیسا کہ موسیٰ کی قوم کے بارے میں کہا نا، وَمِن قوم موسیٰ امۃ، موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے، اسی طرح اس امت کے بارے میں بھی ایک گروہ اگر حق پر قائم ہو اور صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کرنے والے موجود ہوں تو وہ گروہ یا وہ لوگ پورے اہل عرض کے لیے تمام روئی زمین میں وہ موجود ہوتے ہیں، اہل عرض سب کے لیے وہ امان ہے۔ آگے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں۔ یہ صد یصدو، رکنے کو بھی، منہ موڑنے کو بھی کہتے ہیں، روکنے کو، دونوں معنوں میں، یہاں راستہ روکنے کے معنوں میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عذاب نہ کرے ان لوگوں کو عذاب نہ کرے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ المسجد الحرام، مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں،
مسجد حرام کا راستہ روکنے کے باوجود عذاب نہ دے اللہ تعالیٰ، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دو آیتوں میں بظاہر ایک تضاد معلوم سا ہوتا ہے۔ اوپر کہا کہ اللہ عذاب نہیں کرے گا جب تک استغفار ہے یا رسالت مآب کا وجود ہے، اور یکایک دوسرے آیت میں فوراً ارشاد ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے عذاب نہ دے؟ یعنی یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں۔ ہم نے جو پہلی آیت کا موقف اختیار کیا ہے کہ عذاب سے مراد رسالت مآب کے وجود کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ہے، یا استغفار کی حالت میں عذاب نہیں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے کل امت کا مٹانا، جس کو عذاب استئصال کہتے ہیں، وہ معدوم کر دینے والا عذاب مراد ہے۔ ہم نے پہلے یہ موقف اختیار کیا، اس کی روشنی میں دوسری آیت کی تفسیر آسان ہو جاتی ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کل کے کل امت کو نابود ہم نہیں کریں گے جب تک استغفار ہے اور آپ کا وجود ہے۔ دوسری چیز میں کل کے کل امت کی بات نہیں ہے، یہ مسجد الحرام کا راستہ روکنے والوں کی بات ہے۔ یہ ان کے لیے تو نہیں کہا کہ کسی ایک پر عذاب، کسی ایک فرد پر بھی عذاب نہیں آئے گا تو نہیں کہا جی۔ لہٰذا بدر میں جو عذاب آیا اور مکہ والوں کو لیے قحطی وغیرہ کے بہت سے عذاب آئے، یہ اس کے ساتھ منافی نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، وہم، اس میں یہ خیال نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فرد پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب آئے گا، کیسے عذاب نہیں کرے گا اللہ ان لوگوں کا جو مسجد حرام کا راستہ روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں ہے۔ اولیاء، ولی کی جمع، یہ مسجد کے وہ متولی نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کی تولیت کے لیے، مسجد الحرام کی تولیت کے لیے اہل تقوی چاہیے۔ اگر متقی نہیں ہے وہ مسجد حرام کا متولی نہیں بن سکتے۔ مشرک کس طرح خانہ خدا کا متولی بن سکتے ہیں؟ اس آیت سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ کسی مسجد کا یا کسی امام بارگاہ کا یا کسی مدرسے کا متولی وہ شخص بن سکتا ہے جو متقی ہو، کم از کم اس مسجد سے متعلق یا اس مدرسہ یا امام بارگاہ سے متعلق امور میں متقی ہو، کہ اس کو جائز ناجائز، حلال اور حرام، مسجد کا مال جو ہے وہ ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اس کو خیال میں نہیں رکھتے۔ ایک متولی حق نہیں پہنچتا اس کو، تولیت کا حق اس سے چھن جاتا ہے، حاکم شرع کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ شرعی اگر اعتبار سے خیال رکھا جائے تو مسجدوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہے نفاق ہے، وہ عداوت ہے، غیبت ہے وغیرہ، عبادت کی جگہ لوگ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں خود مسجد کے راستے میں، جی، وہ متولی نہیں ہو سکتے، ان میں تقوی ہونا چاہیے۔ درست ہے، یہ مسجد الحرام کے بارے میں یہ آیت، لیکن ہر تولیت کے لیے یہ تقوی شرط ہے۔ اگر وہ تقوی نہیں کرتا ہے تو اس سے تولیت کا حق چھن جاتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد الحرام کے متولی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اہل تقوی ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ خانہ کعبہ کے پاس مشرکین کی نماز، مشرکین جو ہے وہ کیا نماز پڑھتے تھے، کس قسم کی نماز پڑھتے تھے؟ آپ کو علم ہے کہ مشرکین جو ہے وہ قیامت کے قائل نہیں ہوتے تھے، وہ قیامت کو، آخرت کو نہیں مانتے، وحی کو نہیں مانتے، رسالت کو، انبیاء اور رسل کو نہیں مانتے، وہ
وہ کیا صلاۃ نماز پڑھتے تھے؟ جس چیز کو ان لوگوں نے نماز کا نام دیا ہے وہ اپنی دنیا کے لیے پڑھتے تھے۔ یہ اگر آپ ہمارے معاشرے میں جاتے ہیں، اکثر لوگ، مومنین کی بھی کمی نہیں ہے، اکثر لوگ دین کو اپنی دنیا کے حوالے سے قبول کرتے ہیں۔ اس دین سے ان کی دنیا کے لیے کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ دین کو اختیار کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے۔ یہ آخرت کا تصور ہمارے ہاں بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو بھی کام انجام دے تو اس میں وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ کام کیا ہے تو مولا میرے اوپر کرم فرمائے گا، کیونکہ میں کرم فرمائے گا کہاں؟ یہاں اس زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ جی، اس کو ایمان نہیں کہتے، نہ اس عمل کو عمل کہتے ہیں۔ یہ جو نقد اجر چاہیے ان کو ابھی اسی وقت، اور اسی کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ پیچھے آخرت کے لیے تو پھر کہتے ہیں کہ کون آیا ہے واپس وہاں سے، کہ وہاں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ ایمان نہیں، متزلزل ہے یا انکار نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، اسلام ہے، تسلیم ہے، یہ عدم انکار کے حد تک۔ ورنہ مومن کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو وہ قدم جو ہے وہ 5 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، تو اس کی مومن کی نظر ہوتی ہے کہ ان 5 حالتوں میں سے میرا یہ اٹھنے والا قدم جو ہے واجب، حرام، مستحب، مکروہ، 4 ہو گئے، مباح۔ واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے کہ میں بندہ خدا ہوں، اور اس کی بندگی جو ہے میرے اوپر فرض ہے، میرے غرض خلقت جو ہے وہ معرفت رب ہے۔ جس کے پاس رب کی معرفت ہو اور وہ پھر اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت نہ کرے، نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرکین بھی نمازیں پڑھتے تھے اپنے حساب سے، ایک عمل کو انہوں نے نماز کا نام رکھا تھا، وہ نمازیں اپنی دنیا کے لیے پڑھتے تھے۔ وہ مشرک تھے، خدا کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک بناتے تھے، وہ دوسروں کو شریک بنا کر ان کا پوجا کرتے تھے۔ اس لیے پوجا کرتے تھے، آخرت کا تو عقیدہ نہیں ہے۔ کس لیے پوجا کس لیے کرتے؟ اپنی دنیا کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کو روزی دینے والا یہ بت ہے، ہماری شادی کا مسئلہ یہ بت حل کرے گا، ہماری جنگوں میں فتح دینے والا وہ بت ہے، اور بارش وغیرہ دینے والا فلاں بت ہے۔ بہت سے خدا ان کی وہ پرستش کرتے تھے۔ صلاتہم سے یہ غلط فہمی نہ ہو، وما کان صلاتہم، خانہ کعبہ کے پاس ان کی نمازیں جو ہے وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا نہ تھی۔ وہ سیٹی بجاتے تھے، تالی بجا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کیا صورت کرتے تھے۔ یہی اسی کو ان لوگوں نے نماز عبادت کا نام دے رکھا تھا، حتیٰ کہ عریاں ہو کر کے وہ وہاں پر ان کی اپنی ایک شریعت تھی جو ان لوگوں نے بنائی تھی کہ دور دراز سے لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو جس کپڑے میں طواف کیا ہے اس کپڑے میں پھر وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، اس کو دوبارہ نہیں پہن سکتے تھے۔ جی، وہ طواف میں استعمال ہو گیا کپڑا، بس پھر دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے، ان کے پاس دوسرے کپڑے ہوتے نہیں تھے، اور اگر یہ اسی کپڑے میں وہ طواف کرے تو پھر بعد میں پہن نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، کپڑے اتار کر کے عریان طواف کرتے تھے، اور پھر وہ کپڑا پہننا جائز ہوتا ہے۔ کپڑا پہننا جائز تھا، ناجائز ہو جاتا، لیکن عریان طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا ان لوگوں کے درمیان میں۔ بہرحال ان کے پاس نماز کے نام کی کوئی چیز تھی، اس نماز میں اس عبادت کے جو مضمون ہے وہ کس مضمون کی نماز پڑھتے تھے؟ سیٹی بجا کر اور تالی بجا کر کے طواف کرنے کو وہ لوگ۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، عذاب چکھو تمہارے کفر کے بدلے میں۔ یہ اس قسم کی حرکتوں کو عبادت کہنا، یہ کفر کی ایک قسم ہے۔
کفر کا ایک رنگ ہے جو اختیار کرتے ہیں لوگ اس قسم کی چیزوں میں، خود ساختہ اپنی طرف سے چیزوں کو یہ گھڑ دیتے تھے اور پھر اس کو عبادت کا نام دیتے تھے، وہ عبادت بھی اس کی ہوتی تھی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہاں سے یہ تالی بجانا جو ہے، کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ تالی بجانا جو ہے وہ سنت مشرکین ہے، نہیں بجانا چاہیے، لیکن اس تالی کو عبادت کے طور پر بجا لانا سنت مشرکین ہے، نہ مطلق تاری خوشی سے کوئی بجاتا ہے کیا بجاتا ہے۔ تالی کو عبادت سمجھنا مشرکین کی سیرت ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، بیت اللہ یعنی کعبے کے پاس ان کی نمازوں کے اندر جو مضمون ہوا کرتا تھا وہ تالی اور سیٹی ہے، لہٰذا ہر تالی اور ہر سیٹی جو ہے وہ بجانا جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ یہ اس آیت سے استدلال نہیں ہوتا، مفہوم نہیں ہوتا کہ سیٹی بجانا حرام ہے، تالی بجانا حرام ہے۔ ان دونوں کو عبادت قرار دینا کفر ہے۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ کسی چیز کو، کسی عمل کو اللہ کی طرف نسبت دینا کہ اللہ کی طرف سے نہ ہو اور پھر اللہ کی طرف نسبت دینا، یہ کفر ہے۔ بدعت بھی کہتے ہیں اس کو، کفر بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ جی، حاکمیت اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ، قانون سازی، قانون دینا، حلال اور حرام کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز حلال کر دے، حرام کر دے، عبادت کا حصہ بنائے۔ مشرکین بہت سی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، بہت سی چیزوں کو واجب سمجھتے تھے، یہی طواف کے سلسلے میں وہ عبادت کرنا وغیرہ، بہت سے جانوروں کا استعمال حرام سمجھتے تھے، اور کچھ جانوروں کے اوپر نشانی لگاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ استعمال میں نہیں لاتے تھے، سب اپنی طرف سے گڑھ کے، جی، نہ اس پر کوئی دلیل ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ثبوت ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو، نہ اللہ کی طرف سے ہو، خود گڑھتے تھے۔ یہ اپنی طرف سے گھڑ دینا یہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، 4 آیتیں ہیں۔ یہ ایک میں کہا یہ لوگ فاسق ہے، دوسری آیت میں کہا یہ لوگ کافر ہے، اور اسی طرح لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں جو فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس نماز کی صورتحال بیان کر کے کفر کا ذکر کیا اور عذاب کا ذکر، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کر کے یہ لوگ اپنے لیے ایک نماز گھڑ لیتے تھے، ایک عبادت بنا لیتے تھے اور پھر اس کو نسبت دیتے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ حرام ہے، کفر ہے، یہ شرک ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی طرف نسبت نہیں دیتے، خود سے کوئی عمل انجام دیتے ہیں اپنی طرف سے، خود آپ، جی، وہ نہ حرام ہے، نہ بدعت ہے، نہ کوئی حرج ہے، نہ مداخلت ہے اللہ کی دین میں، آپ دین کے اوپر نہیں، دین کے اندر اس کو شامل نہیں کرتے۔ مثلا ہم لوگ مسجد بناتے ہیں، مسجد بنانا دین کا کام ہے، اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے کہ اب مسجدوں کو آباد رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کا بنانا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ مسجد کو 4 کونا 8 کونا کس طرح بنائے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کہیں گے جی میں نے ایک مسجد بنانا ہے کہ وہ مسمن ہو، 8 کونوں والی مسجد ہو، جی، میرا اپنا شوق ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ اس طرح مسجد بناؤ
یہ بدعت ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نہیں کہا رسول نے، نہیں کہا خدا نے کہ مسجد کس قسم کی بنائے اور اس کی چھت کتنی اونچی ہو، نہیں کہا۔ یہ بھی چھت نہ ہو پھر بھی مسجد ہے۔ زمین ہموار کیا، نہیں آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کچھ پتھر جو ہے وہ ہٹا کر کے زمین ہموار کیا، وہ بھی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ نسبت دے سکتے ہیں اللہ کی طرف، رسول کی طرف، کہ اللہ اور رسول کے حکم پر مسجد بنا رہا ہوں، لیکن اس کی چھت جو ہے وہ 20 فٹ اونچی رکھنا ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے اس میں نسبت دینے میں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرنے اور نہ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔